الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، بس نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شرکاء حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان آیات مبارکہ کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ واضح کی جاتی ہے، پھر ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ان آیات کے اندر تمام انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کہتے ہیں کہ اپنی پوری قوت کو، اپنی پوری طاقت کو کامل فرما برداری میں صرف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے بچنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی اور آداب کے ساتھ ماننا۔ اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، افعال و اعمال سب کچھ شامل ہے۔ اسی طرح اور صحیح عقائد، تصدیقات، سیاسیات، اخلاقیات اور آداب و معاشرت سب شامل ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ رب کہا گیا، تو یہاں پر رب یعنی ہر حال میں اور ہر وقت میں اپنے پرورش کرنے والے کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر لفظ رب کو انتخاب کیا گیا اس لفظ کے استعمال سے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعویٰ اور دلیل دونوں آ جاتی ہیں کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں پالنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اوپر جو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں، تو اب آگے الذی خلقکم میں اس کی عقلی دلیل بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، جو تمہیں نیست سے ہست سے لایا، اسی لیے عبادت کا وہی مستحق ہے۔ آگے فرمایا والذین من قبلکم، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے تمام انسان اور تمہارے تمام آباء و اجداد جو ہیں اس کے محتاج ہیں، اپنے وجود و ہستی میں اس کے محتاج ہیں، اسی لیے وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی عبادت و پرستش کا مستحق ہے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون فرما کر یہ بتلا دیا کہ بھائی جو تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو اور اس کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارتے ہو، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کوئی مفاد نہیں ہے اور اس کے اندر سراسر انسان ہی کو نفع ہے کہ وہ تقوی جیسی صفت جو ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ آگے تیسری دلیل بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، یعنی ایسا فرش بنایا کہ جس پر تم چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، اور یہ ایسی زمین، ایسا فرش بنایا کہ اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ تم اس پر چل نہ سکو اور اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ جو لوہے کی طرح سخت ہو، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ہے کہ تاکہ انسان اپنی تمام ضروریات زندگی اس پر مکمل کر سکے۔ آگے ارشاد فرمایا والسماء بناء، کہ آسمان کو خیمے کی طرح چھت بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے وہ منزل ایک مکان کے ہے، اور آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے، اور باقی سورج، چاند، ستارے اور سیارے وغیرہ جو ہے اس کے شمع و چراغ ہیں۔
پانچویں دلیل یہاں پر بیان فرمائی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ کہ بارش کے ذریعے مردہ زمینوں کو پیدا کیا اور اس سے انسان کے روزمرہ کی ضروریات مثلا اناج، گندم، غلہ اور پھل میوے ان کے اگنے اور ان کو پیدا کرنے کا انتظام کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ان 5 دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے معبود اور اس کی عبادت کے لائق ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ انسان غور کرے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر انسانوں کی تربیت و پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جب انسان نے غور کر لیا کہ اللہ اس کو اور تمام آباء و اجداد کو اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی ذات کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر کون شریک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔